کوئی پوچھے ان سے کہ غزہ کے 60-70 ہزار لوگ ذبح کر دیے گئے، کتنے میزائل داغے اسرائیل پر؟ دوسرا، ایران، اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے، مکہ مدینے تک وہ جانا چاہتا ہے۔ ایران یہ ایک طاقت ہے، اس کا منصوبہ فاطمی خلافت کو، شیعی خلافت کو زندہ کرنا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو فرقے بنے تھے، ایک شیعہ فرقہ اور ایک خارجی فرقہ۔ پہلے شیعہ بنے پھر خارجی بنے، انہی میں سے نکلے تھے۔ دونوں کی بنیاد صحابہ کی مخالفت ہے۔ ہمارا اعلان ہے جو صحابہ کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور رہے گا ہمیشہ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دے دوں، برا مت مانیے گا، برا مانیں گے تو کوئی بات نہیں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے، جنگ ہوئی یا ہو رہی کہہ دو، میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا آئندہ ہونے والی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، اور ایسا بھی نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، معلومات کی بنیاد پر ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا کہ یہ جنگ ہو چکی ہے یا اب ہوگی یا ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور کس طرح ہوئی ہے۔ مطلب ایسی جنگ جس میں اصل دشمن سے زیادہ دوسروں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو۔ کیا خیال ہے؟ عاشقین ایران کو پریشانی ہوگی میری بات سے۔ جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے، اور میرا یہ جملہ بہت چل چکا ہے تو اب بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، اسرائیل سے شیطان بھی لڑے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اسرائیل اتنا بدترین دشمن ہے، شیطان کبھی نہیں لڑے گا، چونکہ شیطان ہی کا تو نمائندہ اسرائیل ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے جو لڑے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ایران واقعی اگر اسرائیل سے لڑ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن میں مثال یہ دے رہا تھا، جنگ چل رہی ہے اور جنگ سیاسی بنیادوں پر ہے، اس کو مذہبی رنگ دے کر پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جوان جو ہے ایران کے عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا راستہ۔ کوئی پوچھے ان سے کہ غزہ کے 60-70 ہزار لوگ ذبح کر دیے گئے، کتنے میزائل داغے اسرائیل پر، کتنی طاقت لگائی، فوراً جلدی سے جواب آ جائے گا کہ ہم تو حماس کی مدد کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے ہمیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اب میں تفصیل میں جاؤں تو وقت بھی لگ جائے گا اور سوالات نئے کھڑے ہو جائیں گے، میں واپس ہوتا ہوں۔ آپ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ حالات کو سمجھیں، بھائی جنگ کے بارے میں بات کرو، یہ مذہب کے بارے میں بات کہاں سے آ گئی؟ ہمارے جوانوں کو باقاعدہ امام باڑوں تک میں لے جایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو، جو عمومی مسلمانوں کا سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت کا، ان کو پھنسا کر بتایا جا رہا ہے کہ گویا قائد یہ ہے۔ میں مسلم ممالک کی جو قیادت ہے اس کی حمایت میں نہیں بول رہا ہوں، صاف بات ہے، لیکن یہ بات آپ سے یاد رکھیں جو بعض علماء نے وضاحت سے سمجھائی ہے کہ وہاں پر 3 طاقتیں ہیں۔ اسرائیل جس کی پشت پر امریکہ ہے، دوسرا ایران، اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے، مکہ مدینے تک وہ جانا چاہتا ہے۔ ایران یہ ایک طاقت ہے، اس کا منصوبہ فاطمی خلافت کو، شیعی خلافت کو زندہ کرنا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ان کا پلان اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں ہو سکتا جناب۔ کیسے ہو جائے گا؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، بڑے پریشان ہیں بعض لوگ، میں آپ سے کہتا ہوں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ اگر اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں تو برائے کرم سرکاری طور پر تو ایران کرے گا، آفیشیلی یعنی کوئی بھی شیعہ مذہب کا ذمہ دار آدمی اعلان کر دے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ سچا پکا مخلص مسلمان صحابی مانتے ہیں، یہی علاج ہو جائے گا۔ آپ سمجھے میری بات؟ وہ آپ کو پھنسا رہے ہیں
جنگ کے نام پر وہ آپ کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان سے ایک سوال کر لیں سیدھا. میں پوچھتا ہوں, آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہو اور پھر وہ کسی سے لڑنے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سچی بات ہے کہ مجبوری بنی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہم امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں جنگ میں ایران کی حمایت کر رہے ہیں. یہ مجبوری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے کو مشتبہ بنا دیا جائے. یہ خطرناک بات ہے. آپ لوگ سمجھے میری بات, کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو سمجھ لیجئے گا, یعنی مجھ سے سمجھ لیں یا ان علماء سے سمجھ لیں, رابطہ کر کے سمجھ لیں. میں نے کوئی بات چھپا کر نہیں کہی ہے, مبہم کر کے نہیں کہی ہے, بہت صاف لفظوں میں کہی ہے تاکہ صحیح پیغام پہنچ جائے. یہ جنگ بلا شبہ اسرائیل سے ہو رہی ہے تو ہم اسرائیل کے ہر حال میں خلاف ہیں. جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب میرا مذہب جو ہے اس کو بھی آپ, اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس موقع کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے, اور وہ یقیناً کر رہا ہے. اور کون کون اس کا ساتھ دے رہا ہے ہم نہیں سمجھتے. دنیا کی طاقتوں میں عجیب بات ہے. اور جو میں نے اشارہ کیا ہے, جنگ کے حقائق کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ جو موضوع شروع ہو گیا اس کی روشنی میں ایک الگ انداز کی یہ بات ہو گئی. بہت سے لوگوں کو توقع کے خلاف رہی ہوگی یہ بات, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ اصلاحی باتیں ہوں گی. لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں, اصلاح کی بنیاد نمبر 1 عقیدے اور فکر کا صحیح ہونا ہے. اصلاح ساری بعد میں ہوگی. وہ طبقہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتنی شاندار نماز پڑھے گا کہ اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے, ان سے زیادہ اصلاح کس کی ہوگی؟ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے تھے. ان کا مذہب تو یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, تو گناہ کبیرہ سے تو ان کو ایسے بچنا پڑتا تھا جیسے کفر سے بچنا. اتنا زیادہ تقویٰ تھا. اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین سے وہ نکل گئے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کیوں معلوم ہے نا, یہ خوارج کی بات ہو رہی ہے. خارجی جو فرقہ تھا کیوں نکل گئے دین سے؟ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, صحابہ کے مخالف ہیں. ایک ہی وقت میں 2 فرقے بنے تھے, ایک شیعہ فرقہ اور ایک خارجی فرقہ. پہلے شیعہ بنے پھر خارجی بنے, انہی میں سے نکلے تھے. دونوں کی بنیاد صحابہ کی مخالفت ہے. ہمارا اعلان ہے جو صحابہ کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس بات کو تو ماننا پڑے گا, اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہمارے پاس, چارہ ہی نہیں, ورنہ تو ہمارا دین کہاں باقی رہے گا. تو یہ اصلاح کی بنیاد ہے جناب عالی. فکر صحیح کریں, عقیدہ صحیح کریں, نظریہ صحیح کریں, عمل بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اس کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے, تقوی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے.